پیارے دوستو، شداد کا قصہ ایپیسوڈ 2 میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ ادھر آؤ، سرما لگا دوں تمہاری آنکھوں میں تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگیں۔ شداد نے پیادے سے سرما دانی اور سلائی لے کر اپنے آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے اور اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے بالکل اسی طرح نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ شداد حد سے زیادہ چالاک تو تھا ہی، لہٰذا اپنی چالاکی اور عقل مندی سے چلایا اسے۔ اے خانہ خراب ظالمو، تم نے میری آنکھ بھنپور دی۔ ہائے میں اندھا ہو گیا، یہ میری آنکھ میں کیا زہر لگوا دیا۔ ہائے اب میں بادشاہ کے پاس جا کر فریاد کروں گا اور تم کو سزا دلواؤں گا۔ پیادوں نے جو یہ سنا تو خوف کے مارے سرما وہیں چھوڑ گئے، گرتے پڑتے اپنی جان بچانے بھاگ گئے، اور شداد اپنی چالاکی اور پیادوں کی بزدلی پر خوب ہنسا اور سرما دانی لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ مہتر اپنے بیٹے کی ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور بولا، رات کو جب سب لوگ سو جائیں گے تو تم اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ پھاوڑے وغیرہ لے کر چلیں گے اور وہاں بھی تجھ کو خزانے نظر آئیں گے۔ ہم وہاں سے کھودیں گے اور نکال لیں گے اور اپنے گدھوں اور خچروں پر لاد کر خزانے لے آئیں گے۔ اسی طرح شداد نے بہت سا مال دولت اور جواہرات اکٹھے کر لیے اور سب گاؤں والوں کو آئے دن دعوتیں کر کر کے اپنا ہم دردور رفیق بنا لیا۔ کچھ عرصے بعد شداد نے اس گاؤں کے سردار کو قتل کر کے اس کی جگہ خود سردار بن گیا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر دوسرے حاکموں اور فوجداروں کو پہنچی تو انہوں نے شداد کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ یوں شداد موسٹ وانٹڈ بن گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر گزرنے، شداد نے بھی اپنی ایک آرمی تیار کر لی اور حاکموں فوجداروں سے مقابلہ کیا اور اپنی ذہانت اور بہادری سے سب حاکموں کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا۔ اور اس طرح شداد سارے جہان کے حاکم، امراء اور سردار اس کے مطیع و فرمانبردار ہوئے۔ شداد نے بے پناہ خزانہ جمع کر لیا تھا اور اپنا لشکر اس قدر وسیع اور مضبوط بنا لیا تھا۔ 480 کا حکم چلتا تھا۔ اپنی پاور اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے شداد نے اپنی سلطنت کو کمال عروج پہنچا اور روئے زمین کے کسی انسان کو اتنی پاور نہیں تھی کہ اس کو مقابلہ کر سکے۔ یہ بے پناہ خزانوں اور مال و دولت، وسیع و عریض سلطنت اور طاقت کے بے وجہ سے شداد اب غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا اور اس نے دعوی خدائی کر ڈالا۔ عالموں اور واعظوں نے اس ملعون کو پند و نصیحتیں کی اور حق تعالیٰ کے خوف اور اس کی عبادت کی طرف رغبت دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن شداد کا کہنا تھا کہ دولت و حکومت، جاہ، ثروت، عزت و شہرت اور حشمت سب کچھ میرے پاس موجود ہیں، تو مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی خدا کی اطاعت کروں۔ عالموں نے سمجھایا کہ یہ سب ملک و دولت فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں جنت عطا کریں گے جو اس دنیا سے کروڑہا درجے بہتر ہوگی۔ شداد نے پوچھا کہ اس جنت میں کیا خوبی ہے تو عالموں نے جواب دیا، جو کچھ بھی خوبیاں اور تعریفیں جنت الفردوس کی پڑھی اور سنی تھی وہ اس کے سامنے بیان کر دی۔ عالموں کی بات سن کر شداد نے حقارت سے ہنستے ہوئے جواب دیا، مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی مجھے وہ جنت چاہیے، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے بھی اچھی جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ لہٰذا تمام عالموں اور واعظوں کو دکھلانے کی خاطر شداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے معتبر سرداروں میں سے 100 آدمیوں کا انتخاب کر کے انہیں جنت بنانے کے لیے نگراں مقرر کیا اور ہر ایک سردار کے ساتھ ہزار آدمی متعین کیے۔
زمین میں دفن تمام خزانے نکلوائے گئے اور میں معدنوں سے سونا چاندی نکلوا کر ان کی گنگا جمنی اینٹیں تیار کروائی اور کوہ عدن سے متصل ایک شہر مربع کی شکل میں 10 کوس لمبا 10 کوس چوڑا اور 40 کوس اونچا مقام بنانے کا حکم دیا۔ اس شہر کی بنیادیں اس قدر کھودی گئیں کہ پانی کے قریب جا پہنچی اور پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا کیا۔ جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئی تو اس پر سونے اور اشرفیوں کی اینٹوں سے دیواریں چننی شروع کی گئی۔ ان دیواروں کی بلندی اس قدر زیادہ تھی کہ جب آفتاب طلوع ہوتا تھا تو اس کی چمک سے دیواروں کی روشنی پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ شہر کی چار دیواری کے اندر ہزار ہزار محل تیار کیے گئے اور ہر محل 1000 ستونوں کا اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا، اور شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر مکان میں حوض اور جو بچے بنوائے گئے، اور شہر کی بڑی ہنر سے شاہیں نکلوا کر ہر مکان تک ایک ایک نہر پہنچائی گئی اور ان نہروں کو حوض اور چوبچوں سے جوڑا گیا۔ حوض اور چوبچوں کے فروش پر یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم کی تہ بچھائی گئی اور ان کے کناروں پر درخت بنوائے گئے جن کی جڑیں سونے کی اور شاخیں اور پتے زمرد کے اور پھول و پھل ان کے موتی اور یاقوت کے اور دیگر جواہرات کے بنوائے کر لٹکائے گئے۔ مکانوں کی دیواروں کو خشک زعفران اور عنبر کو گلاب سے کہگل کر کے استر کاری کی مذہب کیا گیا اور یاقوت اور دیگر جواہر کے خوبصورت خوش آواز جانور بنا کر درختوں پر بٹھائے گئے اور ہر درخت کے پاس ایک پہرے دار کو تعینات کیا گیا۔ جب اس انداز کا شہر بن کر تیار ہوا تو حکم دیا کہ سارے شہر میں قالین اور فرش پر ریشمی زرلفت بچھائے دیے جائیں اور سب مکانوں میں ترتیب سے سونے چاندی کے برتن چنوا دیے گئے اور حوضوں میں دودھ، شراب، شہد اور شربت انواع اقسام کے جاری کر دیے گئے۔ بازاروں میں دکانوں بھی کمواخاب زردروزی کے پردوں سے مزین کیا گیا اور ہر پیشہ اور ہر ہنر والے کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے پیشے اور ہنر میں مشغول ہو جائیں اور انواع اقسام کے میوے، طرح طرح کے عمدہ لذیذ پکوان ہمیشہ ہی سبھی شہر والوں کو پہنچایا کریں۔ غرض کے 12 برس میں یہ شہر بے مثال اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہوگا تو تمام امراء اور سرداروں کو حکم دیا کہ وہ زینت کے ساتھ اس شہر میں جا کر رہیں اور خود بھی اپنی فوج و لشکر کے ساتھ لے کر کمال حضور و تکبر سے شہر کی طرف کوچ کیا اور راستے میں عالموں اور واعظوں کو جلانے کی خاطر کچھ دیر رک کر ان سے تکبر اور حقارت کے ساتھ کہا، تم اسی جنت کے واسطے مجھے اس کے سامنے جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہو سر جھکانے اور ذلیل ہونے کے لیے کہتے تھے۔ اب تم کو میری قدرت اور ثروت دیکھنی ہو تو میرے ساتھ چلو۔ میں نے اس دیکھی جنت سے بھی زیادہ حسین و دلکش اور خوبصورت جنت بنوائی ہے جس کو دیکھ کر لینے کے بعد تم اپنے خدا کی جنت کو بھی کم سمجھو گے۔ شداد جب اپنی بنائی ہوئی جنت کے قریب پہنچا تو اس شہر کے باشندوں کے غول اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے سے باہر آ کر اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اس طرح سے جب شداد شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس کا ایک قدم دروازے کے باہر اور ایک قدم دروازے کے اندر تھا کہ آسمان سے ایک ایسی سخت کڑکدار آواز آئی کہ تمام مخلوق ہلاک ہو گئی اور بادشاہ بھی وہیں دروازے پر گر پڑا اور مر گیا۔ اس شہر کو دیکھنے کی حسرت کے کس محنت اور مشقت سے اس کو تیار کیا تھا دل میں لے گیا۔ تمام مخلوق کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، تجھ کو کس بندے کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا یا نہیں؟ ملک الموت نے عرض کیا، اللہ رب العزت، مجھ کو 2 روحوں کی جان نکالنے میں کمال رقت ہوئی تھی، اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ارشاد ہوا، بتاؤ وہ لوگ کون تھے؟ عرض کیا، ایک تو وہ بچہ
جو نیا پیدا ہوا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے پر بے سرو سامانی کی حالت میں بحر بیکراہ میں تیرتا جا رہا تھا۔ اس وقت اس بچے کا واحد سہارا تمام کائنات میں اس کی ماں تھی، تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے۔ اس وقت مجھے اس بچے پر بے حد رحم آیا تھا، کیونکہ اس بچے کا اس کی ماں کے سوا کوئی دوسرا خیر گیر نہ تھا، اور بھوکا پیاسا بچہ اپنی ماں کے دودھ کے لیے ترس رہا تھا۔ اور باری تعالیٰ دوسرا ایک بادشاہ تھا جس نے ایک شہر کا مال آرزو سے ایسا بنوایا تھا کہ ویسا شہر دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ جب وہ شہر تیار ہو گیا اور بادشاہ اپنے شہر کو دیکھنے پہنچا، تو جس وقت ایک قدم اس کے شہر کے دروازے میں تھا تو مجھے حکم ہوا اور اس کی جان قبض کر لی۔ اس وقت بھی مجھے بہت رونا آیا تھا کہ وہ بادشاہ کیا کچھ حسرتیں اپنے دل میں لے گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسرائیل، تمہیں ایک ہی شخص پر 2 بار رحم آیا، کیونکہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے، بنا کسی سہارے کے، سمندر کی تیز و تند لہروں اور طوفانوں میں بھی محفوظ رکھا، اس کو حشمت و ثروت کی بلندیوں پر پہنچایا، اور جب یہ اس مرتبے کو پہنچا تو ہماری تابعداری سے منہ موڑا اور تکبر کرنے لگا، آخرکار اپنی سزا کو پہنچا۔ معتبر تفسیروں میں لکھا ہے کہ شداد اور اس کے لشکر اور اس شہر کے تمام لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو دنیا والوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن کے گرد نواح کے لوگوں کو اس جگہ چمکدار روشنی دکھائی دیتی ہے، جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ اس شہر کو اللہ پاک نے لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ کر دیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک شخص اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں جائے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کی 2 ایپیسوڈ بنائی گئی ہیں۔ اگر آپ نے پہلی ایپیسوڈ دیکھی تو دوسری بھی دیکھ لیں، اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک و کمنٹ کریں، اور کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔